السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے کہ آپ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اور یہ میرا کمرہ اور یہ میری صبح، اور میری اسی کمرے میں صبح ہوتی ہے الحمدللہ۔ پرسکون اور اطمینان کی نیند جو اس کمرے میں آتی ہے، اللہ سب کو ایسی پرسکون اور آرام کی نیند نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ مجھے اکثر لوگوں نے یہ پوچھا، یہ ایک کمرہ کیسے رہ لیتی ہو یہاں پہ؟ تمہارا دم نہیں گھٹتا؟ اور میں ہنس کے ان کو یہ جواب دیتی ہوں کہ بڑے گھر میں زیادہ کمروں میں ڈپریشن سے رہنے سے بہتر ہے کہ یہ ایک کمرہ جو پرسکون نیند دیتا ہے اس میں رہا جائے اور ہنسی خوشی اور پرسکون زندگی گزاری جائے الحمدللہ۔ اور یہ جی صبح صبح کا ٹائم تھا اور مولی کے پراٹھے، سردیاں آ چکی ہیں اور میری بیٹی کو بہت بہت پسند ہیں اور فرمائش تھی ماما مولی کے پراٹھے، اور اس کو عید ہے جس دن مولی کے پراٹھے بنتے ہیں، تو میں انہی کی تیاری میں صبح صبح لگی ہوئی تھی کیونکہ اس کو ناشتے میں یہ چاہیے تھے۔ پھر میں نے سارے گھر والوں کے لیے بنا لیے، ہنسی خوشی کم او کرو جڑا تانوں سکون بھی ملے تے خوشی نال تسی کرو۔ آج میرا ٹاپک تھوڑا ڈیفرنٹ اور عجیب سا ہے، ایسے ہی میرے دل میں خیال آیا تو میں نے سوچا کہ آج مردوں سے بات کرتے ہیں۔ مردوں سے میں نے ایک بات پوچھنی تھی کہ عورت کی آنکھ سے ایک آنسو نکلتا ہے کہ جس کی وجہ تم مرد ہو تو تمہیں سکون کی نیند کیسے آ جاتی ہے؟ اگر ایک بیٹی کے باپ ہو تو پھر تو یہ سوچ کے کانپ اٹھنا چاہیے کہ کسی کی بیٹی کو دکھ دیتے ہوئے تو اللہ سے ڈر نہیں لگتا کہ عورت معافی مانگنے کے لیے ہی رکھی گئی ہے۔ عورت خدمت کرے، عورت معافی مانگے، عورت آپ کی سیوا کرے، آپ کے گھر والوں کی سیوا کرے، عورت آپ کی اچھی بری بات برداشت کرے، صرف آپ کی نہیں آپ کے گھر والوں کی بھی برداشت کرے۔ آپ کی فیملی میں اگر کوئی گھر آ گیا ہے تو ایک ٹانگ پر کھڑی ہو کے ان کے سر پہ رہے، ان کے آرام کا خیال رکھے، اپنا بیڈ روم تک ان مہمانوں کو سونپ دے کہ وہ اچھے سے آرام کر سکیں۔ وہ یہ سب کچھ کس کے لیے کرتی ہے؟ وہ یہ سب کچھ کسی کے دباؤ میں آ کے نہیں کرتی، بلکہ وہ اس مرد کے لیے کرتی ہے جس کے لیے وہ سب کچھ چھوڑ کر آئی ہوتی ہے، اس کی عزت رکھنے کے لیے کرتی ہے، یہ سوچے بغیر کہ بدلے میں اسے کیا ملے گا۔ اب یہاں 3 باتیں ہوتی ہیں۔ مرد کی قسمیں تو بہت ساری ہیں لیکن مین جو ہیں، مجھے 3 قسم کے مرد جو ہیں وہ فی الحال ذہن میں آئے تھے۔ پہلے تو یہ کہ کچھ مرد ظالم ہوتے ہیں اور اپنی بیوی کی تکلیف نظر نہیں آتی ان کو، جو مرضی کر لیں، وہ مرد ہوتے ہی بے حس ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملازمہ آئی ہے اور ہمارے سارے کام اور سیوا کرنا اس عورت کا کام ہے اور ہماری خدمت کرنا اس پہ واجب ہے۔ پراٹھے اتنے مزے کے لگ رہے ہیں اور باتیں میری اتنی کڑوی، کیا کمبینیشن میں نے آج بنایا ہے۔ یہاں میں ایک اور بات ضرور ایڈ کروں گی، سب ایک دفعہ ایسے مرد سارے اپنے گریبان میں جھانک کے تو دیکھیں کہ جب یہ سب عورت کر رہی ہوتی ہے تو کیا آپ بھی اس کے ماں باپ کی ویسے ہی خدمت کرتے ہیں یا ویسے ہی ان کو چاہت دیتے ہیں؟ کیا جیسے اپنے بہن بھائیوں کی عزت کرتے ہیں، چاہت کرتے ہیں، ویسے ہی اس عورت کے بہن بھائیوں کی ویسے ہی عزت کرتے ہیں، ویسے ہی چاہت کرتے ہیں؟ نہیں، کبھی نہیں، یہ بات کبھی نہیں ہے۔ مرد اس عورت کو اپنی خدمت کروانے اس کا اپنا فرض سمجھتا ہے اور اس کے میکے والوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ پہلے مرد تو یہ ہو گئے، اور اب آتے ہیں دوسرے مرد جو ہیں، اور دوسرے مرد وہ ہیں جن کا دماغ ہی نہیں ہوتا، کر لو گل۔ اب آپ کہیں گے ایسے کون سے مرد ہیں جن کا دماغ ہی نہیں ہوتا؟ میں دسنی ہاں تانوں۔
اپنے گھر والوں کی گود سے نکلنے کی زحمت ہی نہیں کرتے۔ ان کو کچھ نظر نہیں آتا، ان کے آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جاتا ہے۔ میں ماں سے پوچھوں گا، میں فلاں سے پوچھوں گا، اچھا میں سوچ کے بتاؤں گا۔ وہ سوچ کیا ہوتی ہے؟ گھر والوں کی اجازت ہوتی ہے، کیونکہ وہ مرد گودی سے نہیں نکلتے اور ان کو چلنا نہیں آتا، اور شادی ہو جاتی ہے ان کی، جس کو وہ آنے والی عورت بھگتتی ہے اور اچھا خاصا بھگتتی ہے۔ وہ شوہر تو کسی اور کا ہوتا ہے، مگر آنکھوں کی چمک بتاتی ہے کہ تم جو مرضی کر لو اے عورت، یہ مرد کرے گا وہی جو ہم گھر والے چاہیں گے۔ اب آ جاتی ہے تیسرے مرد کی باری، جو ماں باپ کو اپنی جگہ، اپنی بیوی کو اپنی جگہ، گھر والوں کو اپنی جگہ خوش رکھتا ہے، ہر کسی سے ادب سے پیش آتا ہے، اور اپنی ماں اور بیوی کی عزت کرنا اور دوسروں سے کروانا اچھی طرح جانتا ہے۔ یہ مرد پر ہے کہ وہ اپنی ماں کی عزت اور اپنی بیوی کی عزت کیسے کروا سکتا ہے، اور وہ خوب کروانا جانتا بھی ہے۔ بچوں کے بارے میں نو کمپرومائز، وہ کسی قسم کا بیوی، ماں اور بچوں کے معاملے میں کوئی کمپرومائز کرنا نہیں چاہتا۔ فیصلہ چاہے کوئی بھی ہو، کرے گا وہ جو اس کو سوٹ کرے گا، جو اس کے گھر والوں کو، بچوں کو، بیوی کو، ماں کو سوٹ کرے گا۔ ماں باپ کی دعائیں لے کے اپنا نصیب بناتے ہیں، اور بچوں اور بیوی کی چاہت سے گھر کو جنت بناتے ہیں، اور یہی ہیں وہ کامیاب مرد۔ وہ صبح کا ٹائم تھا، مولی کے پراٹھے بن رہے تھے، اور یہ دوپہر کا ٹائم ہے، چنے چاول بنا رہی تھی میں، اور پتہ نہیں آج میں کیا کیا کہہ گئی۔ جو میرے دل میں آیا میں نے وہی کہا اور سچ کہا، اور یہ میرے چائے کا ٹائم تھا، کھانے کے بعد میں چائے پی رہی تھی۔ میں مردوں کو جاتے جاتے یہ ضرور کہوں گی، تانوں اللہ دا واسطہ ہے، کوئی عورت جے تاڑے واسطے آئی ہے چھڈ کے سارا کچھ، تے اودا خیال رکھو، اپنی عزت کرو بھی تے کرواؤ بھی، جے سکون چاہندے ہو تے۔ میں چائے پی رہی تھی اور یہ میں فروٹ بچوں کو کاٹ کے دے رہی تھی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو، لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔